آپ جب پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی ایک کاسٹ ہے. یعنی آپ نے اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولنے کی ایک کاسٹ ہے. یہ جو اسٹرینتھ ہے میرے اندر اگر موجود ہوگی تو یہ کدھر سے آئے گی؟ یہ خدا کے ایمان سے, اس فیتھ سے ڈیولپ ہوتی ہے میرے اندر ایز اے بلیور. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز آئی نو دیٹ دس از دی اپرچونٹی دیٹ گاڈ از پرووائڈنگ می, اور اس کے نتیجے میں میری زندگی میں ایلیویشن واقع ہونی ہے. جب یہ میری کنسٹرکشن بنتی ہے زندگی کی, تو اصل میں یہ وہ فیتھ ہے کہ جو میری زندگی میں ایک ایکٹیو فیتھ بنتا ہے. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی جو ہو رہا ہے, وہ اصل میں خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا, مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اور میرے سے دنیا میں جو تقاضا ہے اس آزمائش کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ میں نے اپروپریٹلی رسپونڈ کرنا ہے. چنانچہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ہر سچویشن میں یہ پوچھیے اپنے آپ سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر میں اپنی عادت بنا لوں, ریفلیکٹیو جرنلنگ کے ذریعے سے عادت بنا لوں کہ میں ان موقعوں پر بھول جاتا ہوں. نہیں تو اکثر تو آپ بھولے ہی ہوتے ہیں. وہ تو جب خاص طور پہ جب ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے تو آپ کا تو مائنڈ وہاں ہوتا ہی نہیں. رائٹ. اس وقت وہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے یہ دس از واٹ از ریکوائرڈ کہ میں جس وقت یہ کہتا ہوں یہ ریفلیکٹیو جرنلنگ اس سے فائدہ پہنچاتی ہے, تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہے آپ کی. یعنی آپ کانشیسلی اس واقعے کو یاد کر کے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ سچویشن تھی اور اسے میں یہ بھول گیا تھا, اور میں اب آئندہ اپنے لیے کوئی ٹریگر بناتا ہوں. مثال کے طور پر میں جب بھی گھڑی دیکھوں تو مجھے یہ یاد آئے گا کہ وقت گزر رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, میری زندگی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اسی طرح سے ایک ایک سیکنڈ کر کے مجھے خدا کے حضور پیش ہونا ہے. یعنی کوئی ٹریگر بننا شروع ہو جائے جس سے میں اپنی سوچ کو اس طرف مائل کر لوں اور میں خدا کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں. ہماری کچھ تھاٹس کی بھی ہیبٹس ہوتی ہیں. ونس یو میک اٹ اے ہیبٹ تو اٹ بیکمز ایزیئر. لیکن ابھی جس وقت آپ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ جس وقت آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات فراموش ہو جائے گی بات.